گناہوں سے بچتا ہے. آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. اور اس میں پہلی چیز فرمایا الشرک، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک سے بچو، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک سے بچو. دوسرا فرمایا وقتل النفس، کسی جان کو قتل نہ کرو. تیسرا فرمایا جادو نہ کرو. چوتھا فرمایا اکل الربا، سود سے بچو. اگر آخرت کی نعمتیں چاہتے ہو تو یہاں پہ دنیا میں سودی کاروباروں کو چھوڑنا ہوگا. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وہ ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا ہے. بڑا بھائی فوت ہو گیا، وہ جائیداد چھوڑ کے گیا، اب چھوٹے بھائی کے پاس ہے تو وہ اپنے بھتیجوں کا خیال ہی نہیں رکھتا. اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ. عزیز و قارب، دیگر لوگ یتیم کے مال سے بچو. جو یتیم کا مال کھائے گا اس کو آخرت کی نعمتیں نہیں ملیں گی. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور پاک دامن ایمان والی عورتوں پہ تہمت نہ لگاؤ. آج ہمارے معاشرے میں یہ خصوصاً خواتین میں عادت، اب تو ہم مردوں میں بھی آ گئی. ہم ویسے ہی کسی پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، فلانی عورت ایسی ہے، فلانی عورت ایسی ہے، فلانی عورت ایسی ہے، دیکھو یہ کہاں گئی ہے، یہ ایسی ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی نعمتیں ملیں، ہمارا اعمال کا، ہمارا وزن کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنی زبان کو لگام دینا ہوگی. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اور آخری فرمایا میدان جہاد سے نہ بھاگو. وتولی یوم الزحف، لڑائی ہو تو پھر بھاگنا نہیں ہے، میدان جہاد میں پیٹھ نہیں دکھانی. فرمایا یہ بڑے گناہ ہیں، یہ ہلاک کر دینے والے ہیں. جس قوم میں یہ گناہ آ جائیں وہ قوم ہلاک ہوگی، جس گھرانے میں یہ گناہ آ جائیں وہ گھرانہ ہلاک ہوگا، جس خاندان میں یہ گناہ آ جائیں وہ خاندان ہلاک ہوگا. جو فرد ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اس فرد کو کوئی بھی تباہی سے بچا نہیں سکے.